ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک کے اندر بھارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 مئی تک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن انفورس کرنے کی بات کر دی ہے. وہ اس لیے کیونکہ حالانکہ ان کے حوالے سے بھی بارکلیز نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو جی ڈی پی ہے بیسیکلی وہ زیرو ہو جائے گا, ان کی کسی بھی طریقے سے اکانومی بہتری کی طرف نہیں جائے گی, لیکن انہوں نے انسانی جانوں کو دیکھتے ہوئے اس تمام معاملے میں لاک ڈاؤن کو پریفر کیا. اب پاکستان کی صورتحال مختلف ہے, ہم یقیناً کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہمیں 2 پہلوؤں کی طرف دیکھنا ہوگا جس کی حوالے سے وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے بات کر رہے تھے. ایک وہ جو کہ کرونا سے اموات واقع ہوں گی, اور دوسری وہ جو بھوک سے اموات واقع ہوں گی. میں اب اس لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن سمجھتی. یہ بظاہر اور بنامی لاک ڈاؤن ہے, لیکن ہم نے تقریباً پورا کا پورا پہیہ کھول دیا ہے. سوائے چیدہ کچھ علاقوں کے یا کچھ سیکٹرز کے, کون سا سیکٹر رہ گیا جو ہم نے نہیں کھولا؟ اسی بیسس کے اوپر کہ جی دیکھیے بھوک سے نہ لوگ مرے, افلاس سے نہ لوگ مرے, لوگ معیشت کا پہیہ جام ہونے کی وجہ سے نہ مرے, یا معیشت کو کس طریقے سے ریکور کیا جائے گا. یہاں سب سے اہم ایک ہی نقطہ ہے, انسانوں سے معیشت چلتی ہے, معیشت سے انسان نہیں چلتے. اگر آپ کے شہریوں کی جان بچی رہے گی, جان کی بقا ہوگی, تو پھر آپ کی معیشت ایک بار پھر کھڑی ہو جائے گی. ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک کے اندر بھارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 مئی تک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن انفورس کرنے کی بات کر دی ہے. وہ اس لیے کیونکہ حالانکہ ان کے حوالے سے بھی بارکلیز نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو جی ڈی پی ہے بیسیکلی وہ زیرو ہو جائے گا, ان کی کسی بھی طریقے سے اکانومی بہتری کی طرف نہیں جائے گی, لیکن انہوں نے انسانی جانوں کو دیکھتے ہوئے اس تمام معاملے میں لاک ڈاؤن کو پریفر کیا. اب پاکستان کی صورتحال مختلف ہے, ہم یقیناً کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی ضروری ہے. جیسا بیہیویئر حکومت کا ہوگا اس سے زیادہ نرم رویہ عوام کا ہوگا. اگر حکومت ہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر رہی تو عوام اس سے بھی زیادہ لینینٹ ہو جائیں گے. سندھ کے اندر اتنے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی انفورسمنٹ کی بات ہوئی شروع میں, لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا رویہ بہت ہی غیر مناسب تھا, اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے, جو بھی ہے وہ دیکھ لیا جائے گا, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ ہم گھر پہ رہے. عوام نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, اور عوام کو صرف ایک ہی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے, اور وہ ہے جو حکمرانوں کا رویہ ہے. اس سے جتنا اسٹرکٹ اور جتنا زیادہ سیریس ہوگا عوام بھی اسی طریقے سے سیریس ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا یقیناً کرونا وائرس کی وبا کو پھیلانے کے مترادف یا اس کو ایکویٹ کیا جا سکتا ہے یقیناً. کامران, ہم لوگ معاشی اعتبار سے بات کریں کہ معاشی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی, نرمی برتی گئی اس لاک ڈاؤن میں, لیکن یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے یہ کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بنے گی, بن سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل بن سکتی ہے, اور یہ میرا اوپینین نہیں ہے, یہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں بیسڈ آن دیٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور آپ کی ایکو آ رہی ہے مجھے میرے خیال میں ٹرائی کرتا ہوں بات کرنے کی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہیلتھ, اچھا ابھی بھی ایکو آ رہی ہے مجھے آپ کی, تو کائنڈلی چیک کیجئے گا پی سی آر میں. جی کامران صاحب کائنڈلی کنٹینیو. اچھا, جو آپ کا سوال تھا بالکل میرے خیال میں یہ کرونا کے جو کیسز ہیں اس میں بڑھنے کا بالکل خدشہ ہے, اور یہ میرا اوپینین نہیں ہے, یہ اوپینین جو ہیلتھ ایکسپرٹس جو سائنٹسٹ پوری دنیا کے اس وقت کہہ رہے ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو WHO نے حال ہی میں, بلکہ کل ہی انہوں نے جو ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کنسرن ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگوں کا روزگار ہے وہ چھن گیا ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک پوری دنیا میں ظاہر ہے 20 لاکھ کے قریب تعداد ہونے والی ہے کرونا وائرس کے کیسز کی. WHO یہ کہہ رہا ہے ابھی تک اس کا پیک نہیں آیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کر لیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اور انہوں نے پھر 2 ماڈلز بھی بتائے, ایگزامپلز بھی دی کہ جن ممالک نے افیکٹو لاک ڈاؤن کیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا افیکٹولی امپلیمنٹیشن کیا, کس طریقے سے وہاں پر کیسز کی تعداد بہت کم ہے. اور وہ 2 ممالک ہیں جنوبی کوریا اور سنگاپور, کہ وہاں پر باقی دنیا کے مقابلے میں بہت افیکٹولی نہ صرف لاک ڈاؤن کیا گیا بلکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو بھرپور طریقے سے جب امپلیمنٹ کیا گیا تو وہاں پر کیسز کی تعداد اور جو اموات کی شرح ہے وہ بہت کم ہے. اور یہ بنیادی طور پر اوپینین ہے ہیلتھ ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ کا. اور دوسری طرف امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ابھی ایک اسٹڈی بھی کی ہے جس کے مطابق وہ ظاہر ہے کہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ غلط ہوں,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی ویکسین نہ بنی اور کوئی اس کا علاج یا توڑ نہ ہوا تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا ایشو ہے اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے 2022 تک. تو جب پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم زیادہ ایکسپرٹ ہیں؟ کیونکہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اس سے پہلے جب لاک ڈاؤن تھا تو ظاہر ہے کریانے کی دکانیں کھلی تھیں، دودھ دہی کی دکانیں کھلی تھیں، میڈیکل سٹورز کھلے تھے، ظاہر ہے مجبوری ہے. اب اگر اس کے ساتھ پہلے اگر 3 دکانیں کھلی تھی تو اس کے ساتھ اگر 10 دکانیں کھل گئی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا کتنا رش ہوگا. تو آٹومیٹیکلی جو رسک ہے کیسز کے بڑھنے کا وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا فائن بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، ایک طرف لاک ڈاؤن اور دوسرا لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے. رسک بہت بڑا گورنمنٹ نے لیا ہے، لیٹس ہوپ کہ یہ رسک جو ہے وہ پے آف کرے. نسیم صدیقی صاحب، کاروبار تو کھول دے گئے لیکن وہی بات آ گئی کہ مانیٹرنگ بھی پھر حکومت کو اسی اعتبار سے کرے گی اور یہ صوبائی حکومتوں کو ہی اس میں آگے آنا ہوگا. لیکن وائرس کا پھیلاؤ سبب بن سکتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دریاب. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں، ایک طرف دریا ہے ایک طرف کھائی ہے. اس میں ابھی کوئی چیز بھی حتمی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ نیا وائرس ہے، دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت لاک ڈاؤن بہت ہی سخت ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ اموات رک نہیں رہی ہیں. اپنا لنڈن میں بھی یہی حال ہے، اسپین میں بھی یہی حال ہے، آسٹریا میں بھی یہی حال ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آسٹریا میں بھی جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایزی کرنا شروع کر دی ہے. کل میں نے اسپین کا بتایا تھا، پھر میں نے گھر جا کے پڑھا بھی. اسپین میں انہوں نے 24 آورس کے لیے انہوں نے شاپس کھول دی، لیکن ایس او پیز بنائے ہیں. ہمیں تھوڑا رسک لینا پڑے گا. ہمارا بھی ایک بہت جب ایک دم سے زائرین آئے تھے یا لوگ عمرے سے آئے یا ایک ویو ہماری بڑی زبردست آئی تھی پاکستان میں جب کرونا کے کیسز آنے شروع ہو گئے تھے. لیکن ابھی 3 ہفتے کے لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کیسز بڑھ نہیں رہے پاکستان میں.